لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ دانائے سبل فخر الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ دھویا انہوں نے سب کے دلوں سے غبار جہل ذکر رسول فرض ہے ذکر خدا کے بعد اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. درود و سلام آپ بھی پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. زیادہ کھلے کھلے دل سے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. حصول برکت کے لیے ہمیشہ بار بار پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم علماء کرام و ائمہ اعظام، عزیز طلبہ، قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشینان حرم، یہ وہی عنوان ہے جسے کل میں نے برائے برکت اور برائے توطیہ و تمہید اخذ کیا تھا. اس میں آپ یہی تو سن رہے تھے کہ اس آیت پاک میں جو سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں ان آیات پاک میں
آپ کی بشری آمد کا تذکرہ ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ تذکرہ ہے۔ لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کی، لقد ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، یہ نہ سمجھو کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، وہ ضرور نبی ہیں اور وہ ضرور رسول ہیں۔ انہیں بشر کے درمیان آنا ہے، تو جو بشر کے درمیان آنا ہے تو کوئی بشر ہی آئے گا۔ لیکن وہ آنے والا بہت بڑی شان کا مالک ہے۔ اتنی بات تو ہر کوئی مانتا ہے کہ انبیاء اور ان کے قدموں میں جو صدیقین ہیں اور شہداء و صالحین، یہ خدا نہیں ہے، سب مانتے ہیں۔ نہ یہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ پھر یہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ اتنی بات تو سب لوگ مانتے ہیں۔ اختلاف یہاں سے شروع ہوا کہ یہ سچ ہے کہ انبیاء اور رسول خدا نہیں ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، لیکن یہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ خدا سے قریب ہیں، اور اسی لیے یہ بندوں کو خدا سے قریب کرتے ہیں اور انہیں قریب ہونے کی راہیں بتاتے ہیں۔ قریب ہیں۔ تو لقد جاءکم، بلا شبہ تمہارے پاس، تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آیا۔ تو یہ رسول صرف عرب کے لیے نہیں آیا، عرب میں ضرور آیا، شہنشاہ عرب ہو کر کے آیا، لیکن وہ عجم کا بھی رسول، ایسے جیسے عرب کا رسول۔ تو کم کی ضمیر دونوں کے لیے ہے، عرب کے لیے بھی ہے، عجم کے لیے۔ آپ عجم نہیں سمجھے ہوں گے، اور اگر نہ سمجھے تو کچھ عجب نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ عجم کے معنی گونگا، تو پھر آپ عرب بھی نہیں سمجھے۔ اور یہاں بھی نہ سمجھے تو کچھ تعجب نہیں۔ عرب معنی گویا، زبان آور، سخن داں، بولنے والا۔ عرب اتنے بولنے والے ہیں کہ اپنے آگے کسی کو وہ بولنے والا سمجھتے ہی نہیں، سب کو گونگا کہتے ہیں۔
جسے عربی زبان کہتے ہیں وہ بڑی مالدار ہے. ایک اونٹ کے نہ جانے وہاں کتنے نام ہیں. یہاں تو صرف اونٹ کہہ دیا بس جگر کا کانٹا نکل گیا اور بوجھ ہلکا ہوگا. لیکن وہاں صرف اونٹ کے جانے کتنے نام ہیں. تو وہ آنے والا صرف عرب ہی کا رسول نہیں، عرب کے سوا جو ہے سب عجم ہے. عجم مانے گونگا، وہ سب کو گونگا ہی کہتے ہیں. عرب کے سوا جتنا ہے جہاں موجودہ دنیا، ربع مسکون، چوتھائی حصے میں دنیا آباد ہے. 3 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے جس پہ لوگ آباد ہیں. وہ بھی پوری خشکی پر لوگ آباد نہیں. پانی 3 حصہ ہے اور خشکی 1 حصہ. پھر بھی پانی کم ہے. یہ پانی کم نہیں ہے، یہ نیتوں کی کمی ہے. یہ تقسیم درست نہیں ہے. پانی انصاف سے نہیں تقسیم کیا جا رہا ہے. اور اس دنیا میں ہم سب کچھ دیکھتے ہیں. جو چیز نہیں دکھائی دیتی وہ انصاف ہی تو ہے. یہاں انصاف نہیں ہے. گھر سے لے کے باہر تک، گھر سے لے کے محلے تک، محلے سے لے کے قصبے تک، قصبے سے لے کر کے شہر تک، شہر سے لے کر کے صوبے تک، صوبہ سے لے کر کے ملک تک، ملک سے لے کے بیرون ملک میں، اس جہاں میں ہم انصاف نہیں دیکھ رہے. اسی لیے انصاف کا ایک دن ہے. اگر سب دن انصاف کو ہوتا تو پھر مالک یوم الدین کیوں ہوتا؟ وہ تو آج بھی سب دنوں کا مالک ہے، صرف اسی دن کا کیوں مالک ہو؟ اس دن ہوگا انصاف. تو یہ پانی کی جو کمی ہے یہ پانی مافیا کی وجہ سے ہے. سب جگہ تو مافیا ہی ہے. اللہ یہ رحم کرے. یہاں انسانوں نے انسانوں کا ناطقہ تنگ کر دیا، اور یہاں انسانوں نے خود انسانوں پر بڑی ظلم و زیادتی کی ہے. قدرتی آفات بہت کم ہیں، انسانوں کی طرف سے آنے والی مصیبتیں بہت ہیں. انسان انسانوں کے ہاتھ سے جتنا پریشان ہے وہ قدرتی آفات سے نہیں. اسی لیے حضور نے اچھے مسلمان کی تعریف جو کی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو خوب نماز پڑھتا ہے. آپ چاہتے تھے یوں بھی کہتے، جو روزہ رکھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو حج کرتا ہے، جو خیرات کرتا ہے. آپ چاہتے تھے اس طرح کہتے. لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ ای المسلمین خیر، حضور ارشاد فرمائیں کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ اچھا ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے. اور جب
کسی مسلمان کو نہ تکلیف دے تو پھر کسی کو بھی بلا وجہ تکلیف نہ دے، کسی مخلوق کو۔ اور جو مسلمان ہو کہ مسلمان کا خیال نہیں کر رہا ہے تو دوسرے کا کیا خیال کرے؟ سب سے اچھا مسلمان، سب سے اچھا مسلمان آپ کو بننا ہے تو اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ سب سے اچھا مسلمان آپ کو بننا ہے تو اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ یہ ہاتھ کبھی ظلم و زیادتی کی طرف نہ بڑھے، یہ زبان کبھی برائی کے لیے نہ کھلے۔ بس زبان کی حفاظت کر لو اور ہاتھوں کی حفاظت کر لو، آپ اچھے مسلمان ہو۔ تو اچھے مسلمان کی یہ تعریف۔ اور مسلمان کی بھی تعریف یہی ہے کہ صحیح معنوں میں جو مسلمان ہے وہ وہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ صحیح معنوں میں جو سچا مسلمان ہے وہ وہی ہے اس کے ہاتھ و زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی موقع پر فرمایا والمہاجر، سچا مہاجر کون ہے؟ ہجرت کرنے والا۔ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے سچا جس سے اللہ نے روکا ہے اس کو چھوڑ دے۔ کچھ کاموں کو حکم دیا ہے قدرت نے کہ کرو، وہ کرتے رہو آپ۔ کچھ چیزوں سے روکا ہے کہ رکو، آپ رک جاؤ۔ گناہ سے رکنا یہ سچی ہجرت۔ اب پتہ چلا کہ نیکی کے لیے ہجرت ہوتی ہے۔ ہجرت جو ہے نیکی کے لیے ہوتی ہے۔ گناہ چھوڑو، آپ سچے مہاجر ہو گئے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ کم جو ہے سب کے لیے ہے۔ لقد جاءکم میں کم، بلا شبہ تمہارے پاس آیا تم ہی میں سے ایک عظیم رسول، رسول من انفسکم، تم ہی میں سے آیا۔ جب تم ہی میں سے آیا تمہارے پاس تو اس کی ولادت ضرور ہوئی۔ اور خدا وہ ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے۔ پھر آپ کو میلاد سے کیا تکلیف؟ میلاد تو شرک شکن ہے، شرک کو توڑ دیتی ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش، ولادت، پیدا ہونا۔ ہمارے حضور پیدا ہوئے، جب میں نے کہا کہ حضور کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہے۔ خدا کہیں پیدا ہوتا ہے؟ نہ وہ کسی سے پیدا ہو، نہ اس سے کچھ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی اور اس ولادت کا تذکرہ خود حضور نے کیا ہے، ہم کو کائے کو روکتے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے آپ عید میلاد کو روکتے ہو اور اسے بدعت کے خانے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔
اپنی ولادت کا تذکرہ تو خود حضور نے کیا ہے. حدیث پاک میں ہے. آپ چاہیں تو مشکات ہی پڑھ کے دیکھ لیں، اور نہیں تو بخاری و مسلم پڑھ کر کے دیکھ لیں. تمہیں میں سے تمہارے پاس آیا ایک عظیم رسول ہے. وہ پیدا ہوئے، حضور نے ایک موقع پہ فرمایا سأخبرکم بأول امری. اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا. ان قریب میں تمہیں خبر دوں گا میرے پہلے معاملے کی، میں تمہیں خبر دوں گا. میری نبوت کو، رسالت کو تم لوگ تو اب دیکھ رہے ہو، لیکن میں اپنے پہلے معاملے کی اب میں تمہیں خبر دوں گا. یعنی اب آپ حضور اپنے ولادت سے پہلے کی خبر دے رہے ہیں. سأخبرکم، عن قریب میں تمہیں خبر. سین جو ہے قرب کو بتاتا ہے، سوفا بھی قرب کو بتاتا ہے. عربی زبان میں سین بھی نزدیکی کو بتاتا ہے اور سوفا بھی نزدیکی کو بتاتا ہے، لیکن سین میں نزدیکی زیادہ ہے. کہا بہت عن قریب بتانے والا ہوں میں تمہیں میرے پہلے معاملے. سأخبرکم بأول امری. دعوت ابراہیم، کہا میں کیا ہوں؟ ابراہیم کی دعا ہوں. یہ حضور آپ خبر دے رہے ہیں. ابھی میں آیا نہیں، میرے لیے دعا مانگی جا رہی. دعا بھی کون؟ دعائے خلیل. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. خلیل سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ صرف نام سنا ہے، آپ نے معنی کی طرف کبھی آپ گئے ہی نہیں، اور نہ بتانے والوں نے ضرورت محسوس کی. خلیل کہتے ہیں جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. خلیل دوست کو کہتے ہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. پلیز یہ سب دو کاروبار ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا تو انہوں نے دعا مانگی. جو خلیل ہیں یعنی محبوبیت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ خلت ہے. حضور حبیب اللہ ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. خلیل معنی بھی پیارا اور محبوب کے معنی بھی پیارا، لیکن محبوب میں محبت زیادہ ہے خلیل کے. یہ بھی خود حضور نے اپنا حبیب اللہ ہونا بیان کیا. تو فرمایا میں کیا ہوں؟ میں دعائے خلیل ہوں. خلیل نے میرے لیے دعا کی. کیا کہنا خلیل. پورا قرآن دیکھو حضرت خلیل کے تذکرے سے بھرا پڑا. جگہ جگہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے. لیکن حضرت خلیل بھی اگر کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو حضرت حبیب ہیں. وہ کہا میں دعائے خلیل ہوں، خلیل نے میرے لیے دعا کی تھی.
کہ ربنا وبعثیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعائے خلیل ہے، اے میرے مولا بھیج ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول، ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھے۔ اب پتہ چلا کہ آیت پڑھو، صرف زبانی جمع خرچ مت کرو اور کہانی قصہ واس میں مت بیان کرو، صرف داستان سرائی سے کام مت لو، آیت پڑھو، حدیثیں پڑھو، فقہ کو لاؤ سامنے، صوفیہ کے اقوال لاؤ، دانشوروں کے اقوال لاؤ، اور قوم کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کرو۔ یہ ذمہ داری کل خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا آپ کو۔ یہ صرف اسٹیج گرما کے مجھے جانا نہیں، کل خدا کے حضور بھی جانا ہے نا۔ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے مولا بھیج انہی میں سے ایک رسول، عظیم رسول بھیج، ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ حضور کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، اور ان کو صاف ستھرا بھی کرے۔ وہ مزکی بھی ہیں، وہ تعلی بھی ہیں، وہ معلم بھی ہیں، ان کی ایک حیثیت نہیں۔ اس آنے والے رسول کو آپ دیکھیں تو وہ تعلی قرآن بھی ہیں، وہ معلم قرآن بھی ہیں، معلم حکمت بھی، وہ حکیم ہیں، ایسی حکمت جو جہاں نے اس سے پہلے پائی ہی نہیں تھی، اور وہ مزکی بھی ہیں، صاف ستھرا کرنے والے ہیں، اور صاف ستھرا وہ کرتا ہے جو پہلے خود صاف ہو۔ جو خود ہی صاف نہ ہو کسی کو کیا صاف کرے گا؟ اس کا وجود ہی صاف کر ڈالے گا۔ جیسے حکمراں کر رہے ہیں، صفائی کے نام پر آدمی ہی کو صاف کر ڈالتے ہیں۔ 2-4 دن کے لیے جھاڑو لے کے نکلتے، پھر غائب ہو جاتے، نہ وہ دکھائی دیتے نہ ان کا جھاڑو۔ اسے پولیٹکس ہے۔ تو وہ مزکی ہو، صاف ستھرا، وہ زکی ہو۔ انک انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب حکمت والا ہے، عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ اے میرے مولا تو ہی غالب حکمت والا، تو ایسا عظیم رسول بھیج۔ تو حضرت خلیل جس کے لیے دعا مانگ رہے، مقام خلیل نہ پوچھو کہ کتنا اونچا ہے، پھر جب اس اونچے نے دعا کی کہ اور اونچے کو بھیج دے، تو وہ بہت اونچا ہو کے آیا، اتنا اونچا ہو کے آیا ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور کل سے میں اسی چیز کے در پہ ہوں کہ یہ کہتے بڑھا دیا، ملا دیا، آگے کر دیا، پیچھے کر دیا، جیسے کہیں بجائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لائق ہوئے ہی نہیں کہ حضور کی تعریف کر سکیں، سارا جہاں عاجز ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں۔ یہی سوچ کا فرق ہے۔ یہ سمجھے کہ حد سے آگے بڑھ گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناقص گو مداح ہیں، کچھ تعریف نہیں حضور کی کر پائے۔ ہم جیسے ناقص تھے ویسے ہماری ناقص تعریف بھی تھی، اسی کے در پہ تو ہیں۔
حضرت خلیل، اوہ کیا کہنا خلیل کا. جب بیٹے کی قربانی کی ضرورت پڑی تو بیٹے کو قربان کر دیا، اپنی قربانی کی ضرورت پڑی تو خود کو قربان کر دیا. آگ میں جانا ہوا تو مسکراتے ہوئے چلے گئے. بال بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا ہوا چھوڑ دیا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ کون سی وفاداری ہے جو ابراہیم نے پورے کر کے نہیں دکھائی. اسی لیے ہمیں ملت ابراہیمی پر چلنے کا تو آرڈر ہے کہ ملت ابراہیمی پر چلیں. وہ دعا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے مانگیں گے؟ وہ کتنا بڑا ہوگا. کہا میں دعائے خلیل ہوں، میں تو یہ ورڈ ٹو دی وائس از انف، عقل مند را اشارہ کافیس. میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں تو خود حدیث مفصل بخاری مجمل. میں اس اجمال میں چاہتا ہوں آپ تفصیل میں خود جائیں، ڈیٹیل میں جاؤں تو راتیں چاہیے اور برسوں چاہیے. صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. دعا کر رہے ہیں حضرت خلیل، اور حضور کر رہے ہیں کہ خلیل میرے لیے دعا کر رہے ہیں. میں وہ ہوں دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ. میں وہ ہوں کہ عیسیٰ جس کی خوشخبری سناتے تھے. یہ حضور اپنا میلاد خود ہی پڑھ رہے ہیں. اب اس میلاد کو تم کیا کہو گے؟ اور یہ میلاد ابھی آئے بھی نہیں پہلے سے، یہ ولادت کے پہلے کا ہے. خلیل پہلے سے دعا مانگ رہے ہیں میرے آنے کی. ہم لوگ تو آنے کے بعد جشن منا رہے ہیں نا، تمہیں اس پر نکیر ہے. وہ تو آنے سے پہلے ابھی دعا مانگ رہے کہ آ جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بشارت سنا رہے ہیں کہ ہمارے جانے تو ہمارے بعد ایک بہت بڑا آنے والا آ رہا ہے، وہ سارے جہاں کا سردار ہوگا. مجھے جانے تو جو اناجیل ان کے ہاں موجود ہیں ان کے بعض میں ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا اونچا ہوگا آنے والا کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، اور یہ چشمہ لگا کے بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں. عجیب چپر کھنٹو آکے ہوئے ہیں. کیا بتاؤ، کیا سمجھ نہیں ہے رہی بالکل. عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا رہے تھے کہ میرے بعد آ رہا ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد حضور آئے. خوشخبری پہلے سے چل رہی ہے. خوشخبری کیسے سناتے تھے؟ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. اب اس کو کیا کرو گے؟ اس میلاد کو کیا کرو؟ قرآن سنا رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. میں توحید کا ڈنکا تو بجا ہی رہا ہوں، اس ایک خدا کا چرچا کر رہا ہوں. انبیاء سب کرتے رہے. یہ ہمارا مین مشن ہے انبیاء کا کہ ایک خدا کا ڈنکا سارے جہاں میں ہم بجائیں اور ایک خدا کی طرف سب کو بلائیں. یہ تو ہمارا مشن ہے. لیکن میں ایک اور مشن پر ہوں، ایک عظیم آنے والے کی خوشخبری بھی سنا رہا ہوں. دوسرا مشن مبشرم، اور میں خوشخبری. مبشر سمجھتے ہو نام رکھتے ہو، سمجھتے ہو مجھتے نہیں ہو. نام رکھتے ہیں مبشر، نام ہم سمجھتے کچھ نہیں. بشارت کہتے ہیں اس خبر کو جس میں خوشی ہو اور بشرے پر اس کا اثر دکھائی دے، چہرے پر اس کا اثر دکھائی دے، اس کو کہتے ہیں.
تو پہلے سے 571 برس پہلے سے خوشخبری سنا رہے، آ رہا ہے آنے والا، یعنی آنے سے پہلے اس کی دھوم مچی ہے۔ یہ جہاں اس کے تذکرے سے پہلے سے معمور ہے، ابھی آئے نہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا کہ آ رہا ہے آ رہا ہے۔ جب پہلے سے تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی آئے بھی نہیں، دعا ہو رہی ہے، جب آ گئے پھر تذکرہ ہو تو تمہیں برا کیا لگتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اب ان کا چرچا بند کر دیا جائے؟ جب آئے بھی نہیں تھے تو ان کا چرچا تھا، ان کے لیے دعا تھی، آ گئے تو ان کا چرچا نہ ہو؟ یہ کون سی تمہاری منطق ہے، اور یہ کون سا تمہارا فلسفہ ہے، اور یہ کون سی تمہاری حدیث دانی ہے، یہ کون سا تمہارا محدث ہونا ہے؟ کہاں سے مل گیا بخاری و مسلم آپ کو؟ بخاری و مسلم تو پڑھا، کبھی بخاری کو بھی پڑھا کہ بخاری کون تھے؟ مسلم کو بھی پڑھا کہ مسلم کون تھے؟ بھی بھولی بھالی عوام ہے، جو پائے کہہ کر کے چلے گئے۔ اور اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو اہل حدیث سے جو اپنے کو سلفی کہلاتے تھے، جنہیں حکومت، کوئی حکومت ان کو پالتی ہے اور انہیں وظیفہ پہنچاتی ہے، یہی جو ہے آتنکواد ہے۔ اب یہ ہو گیا پوری دنیا میں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ آتنکواد کا شکار بھی مسلمان ہے اور بدنام بھی مسلمان ہے۔ خون بھی ہمارا، مال بھی ہمارا، جان بھی ہماری، اور بدنام بھی ہم ہی ہیں۔ سب سے زیادہ ہم ہی اس کے شکار ہیں۔ دیکھتے دیکھتے شام تباہ ہو گیا، اور نام نہاد وہ اپنوں کے ہاتھ تباہ ہو۔ دیکھتے دیکھتے یمن تباہ ہو رہا ہے، اور جانتا ہے دنیا، اب تو دنیا دیکھ رہی کہ کون تباہ کر رہا ہے، اپنوں کے ہاتھ۔ کیا یمن میں بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہ کون ہے؟ اور اتحاد جو بنا رہے ہیں، اتحاد نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ اسرائیل کے لیے بنا کے بتاؤ تو، اگر سچے ہو تم۔ یہ اتحاد کسی دن اسرائیل کے لیے بنا کے بتاؤ تو، اگر سچے ہو تم، اپنے باپ کے بیٹے ہو تو بنا کے بتاؤ تو ذرا۔ صرف اسرائیل کی طرف منہ کر کے بات کر کے ذرا بتاؤ۔ صرف ہمارے مارنے کے لیے اتحاد تم بناتے ہو، اور اسی پر تمہارا تخت تاج قائم ہے کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے تم گزر جاؤ۔ یہ تمہارا اسلام ہے؟ یہ اسلام نے کب کہا کہ مسلمانوں کے خون میں ہاتھ دھو، کلمہ گویوں کو مارو؟ کب کہا تھا؟ چلو اگر ادھر گیا تو پھر لمبی ہو جائے۔ عرض تو یہ کر رہا تھا، حضور اپنا میلاد پڑھ رہے ہیں، پھر لوٹ آیا میں، کہا میں وہ ہوں جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام دے رہے تھے، کہ میں خوشخبری تمہیں سنا رہا ہوں برسولی، ایک عظیم رسول کی۔ کوئی مجھ سے کہہ سکتا کہ عظیم عظیم آپ بار بار کہتے ہیں، یہ عظیم کس لفظ کا معنی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہاں کوئی عظیم کا لفظ تو آیا نہیں، تو میں اس سے کہوں گا کہ رسول کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کبھی تعظیم کے لیے ہے، کبھی توہین کے لیے ہے۔ یہی،
اور یہ تنوین جو ہے تنکیر کے لیے ہے، نکرہ ہونا اس کا بتا۔ یہ تنوین کے بہت سارے فوائد ہیں، ایک دو نہیں ہیں۔ تو یہ رسول پر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے ہے کہ میں ایک عظیم رسول کی آمد کی خوشخبری بھی سنا رہا ہوں۔ یاتی وہ آئے گا، من بعدی میرے بعد آئے گا، میں جاؤں گا تو آئے گا، اس کے لیے میرا جانا ضروری ہے، میرے بعد آئے گا۔ یاتی من بعدی اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضور کا آسمانوں میں نام احمد ہے، زمین پر محمد ہے، آسمانوں میں احمد ہے۔ محمد حامد و محمود ویرا خالقس بستود کی زو شد بود ہر موجود زو شد دیدہ بینا۔ علامہ جامی کہتے، اور جامی کو پڑھے بغیر کوئی مولوی صاحب نہیں بنتا۔ پی ایچ ڈی اور ریسرچ کی کتاب ہے ان کی، شرح جامی۔ وہ لکھتے ہیں وصلی اللہ علی نورین کہ زو شد نورہا پیدا، اللہ کا درود و سلام اس نور کے اوپر ہو جس سے بہت سا نور پیدا ہو گیا۔ یعنی وہ اصل میں حضور، اب کیا کہو گے کہ سنی ثابت کرتے ہیں حضور کا نور؟ کیا تم نے خاک اڑانے کی کوشش کی ہے اور کیا بیہودہ پروپیگنڈا کیا ہے، اور یہ سب علم کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا گیا۔ اسی لیے میں کہوں گا خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بڑے آدھی روٹی کھا کے پڑھاؤ۔ میں نے علم سے بہتر کوئی چیز پائی نہیں، علم کا کوئی بدل نہیں۔ اگر حضرت آدم کی فضیلت آسمانوں پر فرشتوں پر علم کی راہ سے ظاہر کی گئی تو دنیا میں بھی انسان کو فضیلت علم کی راہ سے ہے۔ بنی آدم از علم یابت کمال، ناز حشمت و مال جاہ و مال و منال۔ اولاد آدم کے لیے کمال علم کی وجہ سے، مال و ملال سونے اور چاندی کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ آج ہے کل نہیں رہے گا۔ اور جو بیچارہ پڑھ لکھ کے اپنے کو غریب سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں ذہن کا غریب ہے بیچارہ، اس سے زیادہ کوئی امیر نہیں۔ وصلی اللہ علی نور کی زو شد نورہا پیدا۔ زمین از حب او ساکن، کہا زمین جو ہے انہی کی محبت میں ٹھہری ہوئی ہے۔ فلک در عشق وہ شیدا، اور آسمان انہی کے محبت میں چکر لگا رہا ہے۔ آسمانوں کا چکر کیا ہے؟ ان کی محبت میں گھوم رہا ہے۔ یہ زمین جو ٹھہری ہے یہ انہی کے محبت میں ٹھہری۔ اگر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجے نا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام حضور کا نام نہ لیتے تو توبہ قبول نہ ہو۔ تو اپنے باپ کی توبہ بھی ہیں، اس لیے حضور کا ایک نام اور یاد کر لو، نبی التوبہ۔ حضور نبی الرحمہ ہیں، جانتے ہو آپ؟ حضور نبی الرحمہ ہیں، آپ جانتے ہو؟ رحمت کے نبی ہیں، رحمت والے نبی۔ ایک نام اور یاد کرو، نبی التوبہ، توبہ کے نبی ہیں۔ آپ کے صدقے میں کتنوں کی توبہ قبول ہوئی، اور آپ کے دست حق پرست پر کتنوں نے توبہ کی اور مسلمان ہوئے۔
نہ آدم یافتے توبہ، تو آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی، نہ نو از غرق نجینا، اور کشتی نو جو کنارے لگی کہا حضور کے نام سے لگی۔ جی صاحب چلا رہے تھے نو، حضور کے نام پہ چل رہی تھی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، غالباً مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں، بہت مزے سے کہہ رہے ہیں، کہ غم دیوار امت را جو باشد چوت پشتی باں، کہ باکس موج بحر آرا کی باشد نوح کشتی باں۔ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جس کشتی کو حضرت نوح چلا رہے ہوں، یعنی جس کشتی کی کمان حضرت نوح کے ہاتھ میں ہے وہ چلا رہے ہیں، اس کے ڈوبنے کے کیا خطرہ، کیونکہ حضرت نوح اس کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور کہا جس دیوار امت کو حضور سہارا دے رہے ہیں اس کے گرنے کا کیا خطرہ، یہ امت کی دیوار گرے گے نہیں تمہارے گرانے سے، یہ مغرب بیڑی چوٹی کا زور لگا کے دیکھ لے، مغرب گرے گا، یہ دیوار امت نہیں گرے گی۔ تمہارے گل گپاڑے سے نہ اسلام ختم ہوگا نہ مسلمان، تم اپنا منہ دھو کے رکھو، یہ گل گپاڑا تمہارا رہے، یہ گل گپاڑا کرنے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اسلام کا نظام 4 دن کا نہیں ہے، اسلام کا نظام نظام حیات ہے۔ اسلام 1-2 دن کے لیے نہیں آیا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اسلام کو مطلب سچائی، خدا کی بندگی، تو سچائی ہمیشہ کے لیے آئی۔ جھوٹ کیا کرے کہ اس پر قابو پائے، جھوٹ بول کے تم قابو پاؤ گے۔ زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا، اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا۔ اور آخر میں کہتے محمد حامد و محمود ویرا خالق اسب ستود، آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام حامد ہے، آپ کا نام محمود ہے، اس میں کسی کے اوپر کوئی نقطہ ہے ہی نہیں۔ کہاں رکھو گے؟ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، حامد میں کوئی نقطہ نہیں، محمود میں کوئی نقطہ نہیں، نقطے والا لفظ ہی نہیں ہے۔ کہاں رکھو گے نقطہ؟ محمد حامد و محمود ویرا خالق اسب ستود، حضور ایسے ہیں کہ ان کی تعریف خود ان کے رب نے کی ہے، اور خود ان کو ان کے رب نے اونچا کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا۔ تو جسے قدرت نے اونچا کر دیا تم کیسے اس کو نیچا کرو گے؟ اسی لیے نیچے خود ہی چلے جا رہے ہو۔ نیچے جانے کی وجہ دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ مسلمان دلت کے نیچے گیا، کیا کر کے گیا؟ وہ نام نہاد تھا مسلمان، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے آج بھی اوپر ہے، وہ کبھی نیچے نہیں جاتا، وہ اوپر چڑھے گا۔ قیامت کے دن بھی وہ مسلمان اوپر ہی چڑھے گا، نیچے نہیں جائے گا۔ وہ نیچے جانے کے لیے ہے ہی نہیں، قبر میں بھی گیا تو اوپر ہی جاتا ہے، جسم رہ جاتا ہے قبر میں، جان اوپر چلی جاتی ہے۔ مکان گور کی پستی عجیب رفعت ہے، آپ کے دیکھنے میں تو ہم کئی ہاتھ زمین کے نیچے مر کے چلے گئے، لیکن یہ کئی ہاتھ مر کے نیچے جانا در حقیقت اوپر جانا ہے، اس لیے کہ جسم تو زمین میں رہ گیا اور روح آسمان میں پہنچی۔
تو مکان گور کی پستی عجیب رفعت ہے، قبر کی پستی جو ہے عجیب بلندی ہے، اس لیے کہ اب تک ہم مکان میں تھے جب تک زمین کے اوپر تھے، جب زمین کے پیٹ میں چلے گئے تو اب لا مکان میں جا کے پہنچے۔ جو لا مکان بنے، کوئی ایسا کوئی مکان نہیں، اب لا مکان ہے، اب روح جہاں جی چاہے وہاں آئے جائے، اب روح کو کون روکنے والا ہے؟ پنجڑے سے باہر نکل گئی۔ عرض کر رہا تھا پھر آؤں، بلا شبہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آیا، تمہیں میں سے آیا ایک عظیم رسول، تمہیں سے ساری دنیا کو کہا، سب کے لیے رسول بن کر کے آئے۔ جب سب کے لیے رسول بن کے آئے تو حضور اپنی میلاد خود ہی بیان کر رہے ہیں، سب سے بیان کر رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو دعائے خلیل ہوں، میں وہ ہوں جو بشارت عیسیٰ ہوں، وہ رویا امی التی رات، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میری ماں خواب دیکھتے، وہ رویا امی التی رات، اور میں اپنی ماں کا پیارا پیارا خواب ہوں، ہین ودعتنی، جبکہ مجھے انہوں نے جنم دیا، جب انہوں نے مجھے جنم دیا، خرج لہا منہ، خرج لہا نور منہ ادا لہا قصور الشام، ان سے ایک نور کا ظہور ہوا، میری ماں سے ایک نور کا ظہور ہوا، نور کا۔ ولادت کیسے بیان ہو رہی ہے؟ یہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک نور چمکا، حضور جب یہاں آئے تو ایک نور کی چمک ہوئی، اور وہ اتنی زوردار چمک تھی کہ مکے سے شام دکھائی دیا۔ یہ تو حضرت آمنہ نے مکے میں بیٹھ کر کے جہاں حضور پیدا ہوئے تھے، حضور کی نورانیت کے اجالے میں شام تک دیکھا، وہ خود حضور کتنا دیکھتے ہوں گے۔ قد خرج لہا، قد تحقیق کر، منہ ادا لہو منہ قصور الشام، قد خرج لہا نور ادا لہا منہ قصور الشام، ان سے ایک بلا شبہ نور کا ظہور ہوا جس سے شام تک کی محلات دکھائی دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی پہاڑیاں آئیں، کتنے درخت آئے، کتنے ٹیلے آئے، کوئی رکاوٹ نہ بنا حضرت آمنہ کے لیے، اور تم حضور کی نکاح کے لیے دیوار کے پیچھے کا سایہ سوچتے ہو؟ ہمیں کیا کوئی عقل ہے آپ کے پاس؟ کہاں سے لائے لا عالم ما وراء جداری؟ کہاں سے لائے آپ؟ عرض کر رہا تھا کہ حضور بیان فرمائے میں اپنی ماں کا پیارا خواب ہوں، خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، جو انہوں نے دیکھا اور ان سے ایک نور کا ظہور ہوا جس کی روشنی میں شام تک کے یہ حضور نے اپنا میلاد بیان کیا۔ یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، بہت ایسے مواقع آئے۔ ایک بار حضرت عباس کی بات ہے کہ کہیں میں بہت طول کھینچو، بیچارے دور سے آنے والوں کے لیے کچھ تکلیف ہو، آپ کے محفل میں کچھ بہت سے لوگ دور دور کے ہیں، جو صاحبان ذوق ہیں وہ دور سے چلے آتے ہیں۔
اور کچھ لوگ ہیں تو قریبی رہتے ہیں بیچارے، تو انہیں سستی لگتی ہے، اور چراغ تلے تو یوں بھی اندھیرا محسوس، چراغ تو اب نہیں رہ گیا لیکن اندھیرا ہے ابھی تو ٹیوب لائٹ ہے، بجلی کے قلقوں میں ہے، لیکن اندھیرا تو ہے ابھی، وہ دور ہونے کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے مختلف اوقات میں بیان کیا۔ ایک بار حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، اور کچھ قبیدہ خاطر تھے وہ۔ ان عباس انہو جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں وہ آئے، گویا کوئی بات انہوں نے سنی تھی کسی سے جس سے وہ قبیدہ خاطر ہوئے۔ کأنہ سمع شیئا، کچھ سنا تھا کہ آپ کے حسب و نسب پر کسی نے کوئی طعن کیا تھا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، جب ان کو دیکھا کہ وہ قبیدہ خاطر ہو کر کے آؤ، حضور سے عرض کیا، تو حضور نے منبر بچھایا، اور پھر جیسے حضور منبر بچھاتے تھے قوم فوراً جمع ہو جاتی، سمجھتی تھی کہ اب خطاب ہونے والا، انتظار ہی کرتے تھے کہ منبر بچھا نہیں کہ خطاب ہوا، فوراً جمع ہو جاتے تھے اسی وقت۔ اب تو لوگ اعلان کرتے ہیں کہ آ جائیے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں سے آ جائیے، اور جہاں نہیں پہنچ رہی وہیں سے لوٹ جائیے۔ یہ سب کیا اعلان کی ضرورت ہے؟ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک کیا ہے اور کہاں تک کیا ہے، آ جائیں گے جس کو آنا ہے۔ وہاں منبر بچھا نہیں، شمع روشن ہوئی کہ پروانے ٹوٹنے لگے، ہجوم کر کے صحابہ آ گئے، منبر بچھا، حضور منبر پر تشریف لے گئے، منبر سے فرماتے تھے، اور مزے کی بات جو جہاں رہتا تو وہیں سے سنتا تھا، کوئی مائک کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جب فاروق کو مائک کی ضرورت نہیں پڑی اور ایران تک سنا دیا، نہاون تک سنایا، تو حضور کو کیا ضرورت ہے؟ بچھا منبر، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اب حضور پوچھ رہے ہیں خود اپنے میلاد کے بارے میں، من انا، میں کون ہوں؟ قوم سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، اس لیے کہ اسی قوم میں وہ آدمی بھی ہے جس نے کچھ طعن کیا تھا حضرت عباس کے اوپر، کچھ حسب و نسب میں کچھ طعن کیا تھا، اس سے آپ قبیدہ خاطر ہوئے تھے، تکلیف پہنچی تھی آپ کو۔ فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کے جواب تھا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ اب یہاں حضور اس طرح سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں، نسب نامہ خود بیان کر رہے ہیں، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور میرے دادا عبد المطلب ہیں۔ ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، بے شک اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے جو سب سے اچھی مخلوق تھی اس میں کر دیا۔ یہیں سے وہ تفسیر بھی یاد کر لیجیے، کل ہی میں نے اشارہ کیا کہ انفسکم بھی پڑھا گیا ہے، انفسکم بھی، میں تم میں سب سے نفیس ہوں، میرا نسب نامہ سب سے اچھا ہے، میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں۔
انفس ہوں میں، اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے لفظوں میں کہتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نہیں۔ یہ حدیث کی اور قرآن کی تفسیر ہے، شاعری نہیں ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ نے سمجھا اعلیٰ حضرت کی شاعری کو، وہ شاعری ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، انفسکم کی تفسیر ہو رہی۔ فرمایا تو مخلوق بنا تو مجھے سب سے اچھوں میں رکھا، سمجھے آپ؟ ثم جعلہم فرقتین، پھر پوری مخلوق کو اللہ نے دو فرقوں میں بانٹ دیا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتن، تو مجھے سب سے اچھے فرقے میں رکھ دیا۔ دو فرقوں میں بٹی، عرب اور عجم میں، ایک عرب ہو گیا ایک عجم ہو گیا، تو سب سے اچھوں میں رکھا، یعنی عربوں میں رکھا گیا۔ اسی لیے حکم ہے کہ عربوں کا رکھو، اور عرب حضور کا ہے، سعودی کا نہیں ہے، نہ اس کے باپ کا ہے۔ کہاں سے لایا سعودی عرب؟ یہ عربوں کو، انگریزوں کو اچھا نہیں لگا کہ حضور کا نام دیا جائے، اس لیے نام بھی بدل دیا، سعودی عرب۔ یہ سعودی کا کہاں سے ہوگا؟ نہ سعودی کا ہے عرب، نہ یہودی کا ہے عرب، عرب شہنشاہ عرب کا ہے، عرب شہنشاہ عرب کا ہے، عرب حضور کا ہے، وہ شہنشاہ عرب ہے۔ پہلے نام تو بدل کے بتاؤ، پھر منہ دکھاؤ آبادی میں، اگر کل ہمت ہوگی تو منہ دکھانا آپ۔ سعودی عرب کا تو کب سے سعودی کا ہو گیا؟ جب سے انگریزوں نے آپ کو دیا ہے معاہدہ کر کے۔ اب تو وہ معاہدہ بھی انٹرنیٹ پر ہے، پڑھ لو آپ، پڑھو پھر دیکھو معاہدہ کہ کیا ہوا ہے برطانیہ سے ان کا، وہ کیسے گفٹ کیا گیا ترکی کے بعد۔ یہ نہ جاننے کی وجہ سے مصیبتیں ہیں بابا، تب یہ پھر رہے ہیں دن دن آتے آبادی میں، ورنہ یہ منہ دکھانے کے لائق صبح آپ کو منہ نہیں دکھائیں گے۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتن، تو مجھے بہترین فرقے میں رکھا، یعنی عرب میں رکھا۔ وہ عرب ہیں، شہنشاہ عرب ہیں، عجم بھی انہی کا ہے، عرب بھی انہی کا ہے، سارا جہاں انہی کا ہے، انہی کے لیے بنایا گیا۔ ثم جعلہم قبائلا، اس کے بعد پھر قبیلے بنے، عرب عجم کے بعد اللہ نے قبیلہ بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، تو مجھے سب سے اچھے قبیلے یعنی قریش میں رکھا، میں قریشی ہوں۔ اب تو بیچارے جتنے قصائی تھے سب قریشی ہو گئے، یہی ہے نا، اور جتنے جولاہے تھے بیچارے سب معاف کریں مجھے، وہ سب انصاری ہو گئے، اور جتنے بیچارے روئی وغیرہ دھلنے والے تھے وہ شیخ صدیقی ہو گئے۔ اور انہوں نے دیکھا سر مونڈنے والوں نے، جسے آپ نائی کہتے ہیں، وہ نائی نہیں حلاق ہے، سر مونڈنے والا، نائی تو کہتے ہیں دعوت دینے والا، حلاق ہے وہ مونڈنے والے، حجام جس کو کہتے ہیں آپ، حجام نہیں حلاق ہے، حجام تو مانے پچھنا لگانا، آپ حجام بولتے ہو نا، حجام نہیں ہے وہ حلاق ہے، یہ غلط بولتے ہیں، لیکن یہاں حجام ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کچھ نہیں چھوڑا، تو یہ خلیفہ بن گئے۔ کہا وہ خلیفہ صاحب، یہ کس کے خلیفہ ہیں بھیا؟ یہ شاید شیعوں کا تبرہ ہے، اس لیے کہ وہ خلافت کو نہیں مانتے، امامت کو مانتے، ان کے ہاں خلافت کا تصور نہیں۔ اور پھر 12 امام تک مانا،
اور پھر ڈھونڈنے لگے تو 13واں ملے ہی نہیں، تو کہا امام غائب ہو گیا، امام مہدی کو غائب کر دیا۔ کہاں تک مانتے ہو؟ اسی لیے انہیں اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ اثنا عشر کے معنی 12، عشر معنی 10، اثنا معنی 2، 10 2 12۔ تو سب بن کے بیٹھے۔ اب گورے چٹے جو تھے انہوں نے کہا ہم کیا ہو جائے؟ کہا سید صاحب بن جاؤ تم۔ جو گورے چٹے تھے کہا ہم سید ہیں۔ کالے لوگوں نے کہا ہم کیا جائیں؟ کہا تم بھی سید بن جاؤ، سید کالا صحیح۔ اسی لیے ہمارے ہاں عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی فرماتے تھے سید کی 4 قسمیں ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ 4 قسمیں کیسے سید کی؟ کہا ایک تو ہے سید اعلیٰ، اس کی ماں بھی سیدہ ہے، باپ بھی سید ہے، تو اعلیٰ درجے کا سید ہے۔ کہا وہ دوسرا کیا؟ کہا سید پالا، وہ سید تو نہیں لیکن سید نے اس کی پرورش کی تو سید پالا ہوگا۔ کہا تیسرا کون ہے؟ کہا سید سالہ، کہا سید نے اس کے گھر نکاح کیا تو اس کا سالہ وہی بھی سید بنا گھوم رہا ہے۔ کہا چوتھا کون ہے؟ کہا سید کالا، کہا اس کو کوئی جگہ نہیں ملے، کہا یہ کالا سید ہوگا اتفاق سے۔ یہ سب وہ ظرافت میں کہتے تھے بیچارے، لیکن یہ سب ہوا دنیا میں ضرور ہے۔ ہمیں جو اللہ نے بنا دیا سب آدم کی اولاد ہے، کیا بےتاب ہو۔ فضیلت یہاں تقوی پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس پر نہیں ہے۔ فضیلت ساری تقوی پر ہے۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا وہ زیادہ اچھا ہے، کوئی بھی ہو، سب آدم کی اولاد۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں معزز ترین بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے۔ علماء کا رتبہ بھی ڈرنے ہی سے بلند ہوا، اور عالم ہے بھی وہی جو زیادہ خدا سے ڈرنے والا۔ جسے زیادہ روایت یاد ہو وہ نہیں، لیس العلم بکثرت الروایہ، علم کثرت روایت سے نہیں ہے بلکہ کثرت خوف اور خشیت سے ہے۔ عالم وہ ہے جو خدا سے بہت ڈرے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ڈرنے والوں ہی کے لیے 2 جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن وہ جو اپنے رب کے حضور یاد کر کے ہوس سے رک گیا، یعنی خواہشات پر عمل نہیں کیا، اسی کی جگہ جنت ہے۔ جو اپنے نفس کو روک لے خدا کے آگے یاد کرنے کو سوچ کر کے، اسی کی جگہ تو جنت ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ ذرا بہت گہرائی میں تھوڑا دیکھنے کی کوشش کرو، تھوڑا گہرے میں، وہ اوپر مت دیکھو۔ سرکار فرما رہے ہیں پھر قبیلے جب بنے تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں قریش میں، قریش حضور کا قبیلہ ہے، حضور قریشی ہے۔ ثم جعلهم، یہ قبیلے تک پہنچ گیا ہوں۔ ثم جعلهم بیوتا، پھر گھروں کی تقسیم ہوئی تو فجعلنی فی خیرہم بیتا، جب گھروں کی تقسیم ہوئی تو کس گھر میں کون آتا ہے؟ تو میں قریشیوں میں بھی جو ہے بنی ہاشم کے گھر آیا۔ فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، تو میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں۔ خیر مانے سب سے اچھا، میری ذات بھی سب سے اچھی ہے،
میرا گھر بھی سب سے اچھا ہے۔ دنیا میں کوئی گھر ان کے گھر جیسا نہیں، اس گھر میں جو ہیں گھر والوں جیسا بھی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں گھر کے اعتبار سے بچوں، یہ خود اپنا میلاد نہیں بیان کر رہے ہیں تو اور کیا کر رہے ہیں؟ حضور بیان کر رہے ہیں، اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، ورنہ حضور کی اس کی کیا ضرورت تھی؟ سب جانتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا، کہتے ہیں کہ اگر گوئی کی فخر خاندانم، نظر بر خاندان مصطفیٰ کون، اگر کسی کو اپنے عالی نسبی کا خیال آ رہا ہے کہ میں بڑا عالی نسب ہوں، میرا گھرانہ بڑا اونچا گھرانہ ہے، اگر کسی کو یہ خیال ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ حضور کا گھرانہ دیکھ لے، اس گھرانے سے اونچا کوئی گھرانہ۔ کہا حضور کے گھر کو۔ اور اگر کسی کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظلم میرے اوپر ہوا، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی اس دنیا میں ہمارے جیسا کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوا، ہر گھر میں یہ آواز آپ سن لیں گے، ہر آبادی میں۔ کہا اگر یہ خیال ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر اس دنیا میں بہت ظلم ہوا تو اسے کربلا کو دیکھ لینا چاہیے۔ وگر گوئی کی برمن ظلم گشتہ، نظر بر کشتگان کربلا کو، تو کربلا والوں پہ نہیں، کیا اس سے بھی بڑا ظلم ہوگا؟ یہ شام میں کربلا ہی ہے، وہ کربلا رکا کدھر ہے؟ جاری ہے، اپنوں کے ہاتھ سے اپنے مارے جا رہے ہیں، اپنے ہیں صرف۔ کیا حضور نے ایک ہونے کا درس نہیں دیا؟ ایک خدا کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک تمام احادیث کو ماننے والے، ایک قبلہ کو ماننے والے، کیا ایک نہیں ہو سکے؟ ایک ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سب تو ایک تھا، ایک دو چیز ایک ہے۔ ہمارا حرم بھی ایک، قبلہ بھی ایک، کتاب بھی ایک، رسول بھی ایک، خدا بھی ایک، نفع بھی ایک، نقصان بھی ایک، سب کچھ تو ہے۔ پھر ہم ایک کیوں نہیں ہوئے؟ ایک ہونے کی دعوت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ میں پوچھتا ہوں، ادھر ادھر کی بات مت کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آپ رہبری کر رہے ہو، اہل حدیث بنتے ہو کہ اہل حدث؟ اہل حدیث بنتے ہو، ساری دنیا میں طوفان پھیلا رہے ہو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو۔ ایک ہونے کی کیوں نہیں بات کر رہے ہو؟ میرے سوال کا جواب دو، کیوں نہیں گفتگو کر رہے ہو؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ پتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے، مجھے ڈاکوؤں سے کچھ نہیں پڑے، رہزن کہتے ڈاکو، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ آپ رہبر بنے گھومے، کیوں نہیں کہتے ہو؟ ایک ہونے کی کیوں بات نہیں کرتے؟ مسلمان اور مسلمان کا گلا کاٹے اور لوگ اس میں جا کے شریک ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سی نیکی ہے؟ کیا سختی کے ساتھ نہیں بولا؟ اقبال کو بھی اسی چیز پر تعجب ہے۔ منفعت ایک ہے، اقبال لکھتا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہے سب کا نبی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہے سب کا خدا، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ اب یہاں سے سوال کرتا ہے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک؟
اصل معنی یہی بڑی بات ہے۔ یورپی ممالک پہلے 12 تھے، آج 28 ہو گئے، اور آپ نے اپنے حصے بکھرے کر ڈالے۔ ایک شام تھا تو دوست بنا رہے ہو، ایک عراق تھا تو 3 بنا رہے ہو، ایک شیعوں کا، ایک سنیوں کا، ایک کردوں کا۔ یہ ہے اسلام آپ کا؟ تمہارے اسلام کو سلام۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ سلفیوں کا ہے، اسی کہتے ہیں سلفی، اور یہی ملوث ہیں۔ تم شام پر تو بھوت بن کر کے پل پڑے، اسرائیل کی طرف کیوں نہیں دیکھا؟ عراق کو تم نے تباہ کر دیا، تباہ ہونے کے بعد اسرائیل کو کیوں نہیں دیکھا؟ تمہارا علاج اسرائیل میں کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ کو کس سے محبت ہے، کہ باختئی عشق در شب دیجور، اس اندھیری رات میں کس کے ساتھ عشق کی پیگیں لڑائی جا رہی، یہ مجھے معلوم ہے۔ آپ پرہیزگاری کی بات کر رہے ہو، ادھر ادھر کی، منہ دکھانے کے لائق ہو آپ؟ تمہاری وجہ سے اسلام و مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ ایک بناؤ، پوری دنیا بھی دیں تو حضور کا قدم چھوڑ کے مت لو، یہ ہے اسلام۔ اور ہجرت یہی بتاتی ہے کہ صحابہ نے سب کچھ تو چھوڑ دیا، قدم رسول نہ چھوڑا۔ صدیق اکبر سب کچھ گھر بار چھوڑ کے چلے گئے حضور کے ساتھ، بال بچے سب یہیں رہ گئے۔ ہجرت کیا بتاتی؟ سب کچھ چھوڑو، قدم رسول نہ چھوڑو۔ یہ مبارک ہے محفل کرنے والوں کو، سب کچھ چھوڑ کر کے کیسا حضور کی محفل کو سجا دیا ہے۔ اللہ ان کی دین دنیا دونوں آباد کرے۔ بہت اچھا سجایا ہے ماشاءاللہ، اچھا لگتا ہے۔ یہ حضور کے نام پر خدا کرے یہ سب قبول ہو جائے۔ الحمدللہ۔ تو آج میں پھر رہ گئی تو رات بھی کہوں تو کچھ نہیں کہہ سکوں گا، برسوں سے کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں کہہ پایا۔ ابھی بہت راستے میں ہوں، انشاءاللہ اب جو کچھ ہو سکا ممکن کل ہی سن سکیں گے۔ آج تو اسی بات تو بس کرتا ہوں کہ اقبال سوال پھر کر رہا ہے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ خوب فرقہ بناؤ، فرقے کو خوب پروان چڑھاؤ، خوب فرقے کا اعلان کرو، خوب فرقے کے نام پر مدد لو فارن کی۔ فرقہ بندی کر رہے ہو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ یوں ہی پنپتے؟ یہ وہ خود سوال کر رہا ہے اقبال، لیکن اسے جھٹلا دیا تو مجھے کہاں سے ادھر ادھر ہے۔ لیکن بچیں گے نہیں، ابھی کہیں نہیں ملے گی یہ دہشت گردی، وہی جو دہشت گردوں کے سائے کے نیچے پروان چڑھ رہے ہیں، ان سے دہشت گردوں سے مدد میں، یہ حکمراں طبقہ سلطان و شیوخ کا طبقہ ہے، اور سب سے بڑا دہشت گرد وہ جسے امریکہ کہتے وہ ہے، سب سے بڑا دہشت گرد۔ اس کا سایہ پڑ رہا ہے سعودی عرب پر، اس کا سایہ پڑ رہا ہے مصر پر، اس کا سایہ پڑ رہا ہے قطر پر، اس کا سایہ پڑ رہا ہے ٹرکی پر، اس کا سایہ پڑ رہا ہے نیٹو پر۔ اسی لیے پوتین کو اپنی ڈائری میں لکھنا پڑا، پوتین کو، کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے، اور میں بھی کچھ کم نہیں ہوں۔ یعنی شیطان خود بھی کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں، اس کو کہا میں بھی کچھ کم نہیں۔ اس کی ڈائری نکلی تو اردو ٹائمز میں۔ یہ سب دیکھا کرو پیپر میں، تم دن بھر پیپر پڑھو کہ کبھی بھی آپ سمجھدار نہیں کہلاؤ۔ یہ تو صرف دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر پورا۔ یہ تارے جو نکلے ہیں کچھ ہیں، تمہیں کچھ بتا رہے ہیں۔ یہ جو لکھا ہے یہ صرف میڈیا آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔
آپ دھوکے میں، اس کو پڑھ کر کے آپ کچھ نہیں ہوں گے، بہت کچھ ہے۔ خبر تو خبر کے پیچھے ہے، اور خبر قبر میں ہے، اوپر جو کچھ ہے صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ عرض یہ کر رہا تھا، تم ایک کرنے کی کوشش کرو، مجھے معلوم ہے کہ بہت کوشش کرو گے تو بھی 73 ٹکڑی میں بٹو گے، بہت کوشش کرنے کے بعد بھی۔ کہہ دیا حضور نے کہ بٹنا ہے تو بٹیں گے، لیکن کوشش کا تو ثواب ملے گا۔ جو بٹتا ہے بٹے، جس کو جو اچھا لگتا ہے کرے، اس کے بعد بھی جس کو جو اچھا لگتا ہے کرے، کوئی ذمہ داری۔ ہمارا کام کھول کے رکھ دینا ہے، اپنا دل بچھا دینا، دل و دیدہ بچھا دینا ہے، اپنا درد دل پیش کر دینا ہے۔ ہمارا کام چلانا نہ چلانا کام اس کا ہے، سمجھے؟ ہمارا کام تو چلنا اور بھولنا ہے۔ میرا کام بھول جانا، تیرا کام رہنمائی۔ رہنمائی تو وہی کرے گا، راستہ وہی دکھائے۔ بس انہی کلمات پر میں آج اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہم اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھیں اور اس کی پیروی کریں، ہم اپنی آنکھوں سے باطل کو دیکھیں اور اس سے بچیں۔ جب تک جئیں حق پر جئیں، جب مریں تو حق پر مریں، جب دفن ہو تو اہل حق کے قدموں میں دفن ہو، اور جب حشر ہو تو اہل حق کے قدموں ہی میں حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام۔